بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کو سلام یا علی علیہ السلام۔ ناظرین کرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ان کی پوری ولادت کی تاریخ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو بنا آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور مولا امام علی علیہ السلام اور آپ کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ آپ اسلام میں ایک اہم شخصیت ہیں کیونکہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور اہل قصہ کے علاوہ تیسرے امام بھی ہیں۔ ان کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو منگل یا بدھ کے دن پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول اور بعض کے مطابق ہجرت کے تیسرے یا چوتھے سال جمادی الاول کی پنجم کو ہوئی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن بہت سی احادیث میں آپ 3 شعبان ہجرت کے چوتھے سال میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے رسول اکرم کے چچا عباس کی زوجہ بی بی ام الفضل بنت حارث نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور دوڑتی ہوئی رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوئی کہ حضور اکرم آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضرت محمد نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے اے ام الفضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ نور نظر رسول اکرم امام حسین علیہ السلام کی باتاریخ 3 شعبان بامقام مدینہ منورہ بطن مادر سے آغوش مادر ہو گئی۔ ولادت کے بعد آپ کو آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم کے پاس لایا گیا۔ آپ کو دیکھ کر رسول اکرم مسرور و شادمان ہوئے، آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت، اور ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کی والدہ جناب سیدہ سے فرمایا کہ بچے کا سر منڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 سال چند ماہ کا عرصہ اپنے جد امجد رسول اکرم کے زیر سایہ گزارا اور 29 سال و 11 ماہ اپنے بزرگوار امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور 10 سال کا عرصہ اپنے بزرگوار حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ گزارا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کی مدت 10 سال تک رہی۔ روایات میں آیا کہ حسین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا انتخاب خود رسول اکرم نے فرمایا ہے اور یہ نام خدا کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام اپنے محترم چچا حمزہ کے نام پر رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو اس کا نام اپنے دوسرے چچا جعفر کے نام پر رکھا۔ ایک دن رسول اکرم نے مجھے طلب فرمایا اور کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں بچوں کے نام بدل دو اور آج سے ان کا نام حسن و حسین ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا میں نے اپنے بچوں حسن و حسین کے نام فرزندان ہارون کے ناموں پر رکھے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو شبر و شبیر کہتے ہیں، اور میں نے اپنے بچوں کے نام اسی معنی میں عربی میں حسن و حسین رکھے ہیں۔ آپ کی کنیت صرف ابو عبید اللہ تھی، البتہ القاب آپ کے بے شمار ہیں جن میں سید اور سبد، شہید اکبر اور سید الشہداء ہیں۔ امام حسین کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات نے بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی جس طرح حسن کا عقیقہ کیا گیا ہے اسی طرح اسی کے عقیقے کا بھی انتظام کرو، اور اسی طرح بالوں کے ہم وزن چاندی تصدق کرو جس طرح اس کے بھائی حسن کے لیے کر چکی ہو۔ الغرض ایک مینڈا منگوایا گیا اور رسم عقیقہ ادا کر دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد نہ حضرت فاطمہ الزہرا کا شیر مبارک نوش کیا اور نہ کسی اور دائی کا دودھ پیا، بلکہ سرور کائنات تشریف لائے اور اپنی زبان مبارک دہن اقدس میں دے دی۔
اور امام حسین علیہ السلام اسے چوسنے لگے، یہاں تک کہ سیر و سیر آب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین کا لعاب دہن اور ان کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح بچے دودھ پیتے ہیں۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو جناب جبرائیل نے بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف حصے پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا ازر و قطار رو رہا ہے اور آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا، اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، تجھے کس جرم کی سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیر کی تھی جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل چکے ہیں، تنہائی میں پڑا ہوں۔ اے جبرائیل، خدارا میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ میں رسول خدا کو اس کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اسے در سے شفا اور نجات مل جائے گی۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور اکرم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین آغوش رسول میں جلوہ فرما تھے۔ جبرائیل نے عرض حال کیا، سرور کائنات نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کر تو شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بال اور پر اسی طرح ٹھیک ہو گئے جس طرح پہلے تھے اور فطرس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا، اسما، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے اپنے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم تشریف لائے اور فرمایا، اسما، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اکرم کی گود میں دیا۔ آپ نے بچے کے دائیں کان میں اذان دی جبکہ بائیں کان میں اقامت کہی اور ایسے عالم میں جب حضرت امام حسین کو گود میں لیے ہوئے گریہ بھی فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس بچے کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، پھر گریہ کیسا؟ آپ نے فرمایا، اسما ایک سرکش گروہ اس کو قتل کرے گا، خدا انہیں میری شفاعت سے محروم کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ بات فاطمہ کو مت بتانا، ابھی اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ الفضل رسول اکرم کے چچا عباس کی زوجہ، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اکرم کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ جب دوبارہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتایا ہے کہ میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ صفین جاتے ہوئے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا گزر کربلا سے ہوا۔ آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مایا اور جبرائیل مجھے سنگھانے کے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئی تھی جسے دیکھ کر میں گریہ پر ضبط نہ کر سکا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی ان کا پڑاؤ ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا اور آل محمد کے بعض لوگ اس صحرا میں قتل کیے جائیں گے جن کے حال پر زمین و آسمان گریہ کریں گی۔ بی بی ام سلمہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خدا میرے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پریشانی کو دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل عراق کے مقام کربلا میں لے کر گئے تھے، وہاں میں نے جائے قتل حسین دیکھی ہے اور یہ مٹی لایا ہوں، اسے ام سلمہ اپنے پاس محفوظ رکھو، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ اسے ضرور لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ جو بھی احادیث اور قرآن سے لی گئی تاریخ آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کریں گے اور اسے لائک بھی کریں گے۔ اور اگر اسی طرح کی آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت بہ وقت پہنچتا رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔
درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔